اچھا، بادشاہوں کے یہاں جو یہ تقدس کا ایک نظریہ، یہ نظریہ ایسے پیش کیا، ایک تو یہ کہ بادشاہ کو خلیفہ قرار دے دیا کہ بس جناب جیسے جو حکم ہو رہا ہے تو یہ خدا کا نائب ہے، یہ اس کا مطلب بنایا، حالانکہ خلیفہ کا سمپل مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو بس وہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، یہ خلافت تھی۔ لیکن انہوں نے خلیفہ کا مطلب یہ انہوں نے بنا لیا کہ جناب یہ خدا کا نائب ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ پھر وہ اسی طرح سے بادشاہ اس کو کنٹرول کرنے لگے۔ اچھا، آپ کہیں کہ جی غلاموں نے کچھ کیا نہیں، کچھ غلاموں نے کیا۔ اب یہ کئی جیسے یہ 255 to 269 ہجری، 868 to 883 سی میں غلاموں نے عراق کے اندر یہ بغاوت بھی کی، لیکن اب ظاہر ہے کہ غلام خود تو بغاوت نہیں کر سکتے تھے، پریکٹیکلی یہ تھا کہ کوئی ایک بڑے گینگ نے یہ کیا کام کہ وہ انہی کو بھی اکٹھا کر کے اور یہ غلاموں کو لے کے بغاوتیں بھی کی، یہ سلسلے بھی ہوئے سلسلہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں میری بک کے اندر اس کی ڈیٹیل جو ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بغاوتوں کا ایک یہ سلسلہ بھی جاری رہا، سلسلہ ہوا تو صحیح لیکن پریکٹیکل اس کا رزلٹ کوئی آزادی نہیں آئی۔ پھر اب سلطنت عثمانیہ بھی جب بنی، جب یہ مسلمان کمزور ہو چکے تھے، خود مغل بادشاہوں نے آ کے تباہی و بربادی، چنگیز خان، ہلاکو خان انہوں نے کی، لیکن چلو پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ترکی میں جو بنی 1299 to 1923 سی تک ان کی حکومت کی کچھ رہی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے وہی غلاموں کی ملٹری کا ایک انہوں نے وہی طریقہ جاری کیا جس کو دیوسم اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے زیادہ ایک اچھا لفظ اس کو ترکی زبان میں جینیسری کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کیا کرنا کہ اسپیشلی کرسچن جو بہت غریب ہوتے جو بھی یورپ کے اندر، تو وہاں سے بچوں کو لے کے ایک پیسے دے کے یعنی والدین کو اپنے بچے کو لے لینا، غلام بنا لینا۔ اچھا، والدین کیوں دیتے تھے کہ وہ بالکل بھوکے پہلے ہی ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، چلو جی ٹھیک ہے بچہ جا رہا ہے، چلو بچے کو کوئی سٹیٹس تو مل جائے گا نا، اور سٹیٹس پریکٹیکلی مل جانا یعنی ہونا کیا کہ ان کی ایک باقاعدہ بادشاہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتے، اور پھر ہوتے ہوتے ان کو لے کے آگے جناب ان کو باقاعدہ تربیت کے بعد ملٹری کی ایک پوزیشن میں مل جاتی، تو چلو ان کے والدین کو بھی فائدہ ہو جاتا، ایک یہ طریقہ تھا۔ اچھا، غلاموں کی بین الاقوامی بزنس یہ جاری رہا، یعنی اگر چلے کسی ایک علاقے میں بادشاہوں نے غلامی کو ختم کیا یا منیمم کیا، تب بھی یہ ہوتا تھا کہ دوسرے ممالک سے بھی غلام خرید کر وہ آ جاتے، وہ افریقہ سے، یورپ سے وہ جناب لے کر آتے، تو ایک باقاعدہ اس کی اسپیشلی ان کا مرد بھی ہوں خواتین بھی ہوں تو ان کا یہ سلسلہ ایسا ہی جاری رہا سلسلہ۔ تو جناب ان سب میں اب آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا کہ مذہبی رہنماؤں نے پھر اس میں کچھ کیا غلامی کو ختم کرنے کا، کہ جیسے قرآن مجید کا حکم ہے اس پہ کیا، تو اس میں میں نے ایک یہ انالیسس کیا کہ جناب 4 قسم کے لوگ کے جو مذہبی لیڈر تھے، وہ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو ایک مفاد پرست تھے، وہ تو جناب جیسے بادشاہ کا آرڈر ہوتا ویسے ہی فتویٰ کر لیتے، تو وہ جناب بادشاہ جو چاہتے تھے ویسے ہی وہ کر لیتے تھے۔ اچھا، دوسرا گروہ ان مذہبی لوگوں کا تھا کہ جو سرکاری ملازم ہوتے تھے، تو یہ پولیس میں یا عدالت میں یا کوئی اور بیوروکریٹس ہوتے تھے، تو وہ بھی اب یہ
اگر دین سے مخلص بھی ہوتے تو تب بھی وہ انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ خود نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے بادشاہوں کے جیسے حکم کے مطابق یہ ویسے ہی عمل کر لیتے تھے۔ تیسرا گروہ مخلص مذہبی لوگ تھے جو یہ کر لیتے تھے لیکن ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا، یعنی ہونا کیا کہ یہ ضرورت پڑنے پر بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے گریز نہ کرتے تھے۔ اگر بادشاہ اچھا طبیعت کا ہوتا تو چلو جناب ٹھیک ہے کہ وہ کوئی بادشاہ بھی مان لیتا ان کی بات کو، لیکن اکثر ان پہ تشدد ہی ہوتا رہا۔ جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہوا کہ بادشاہوں نے ان پہ ایسا تشدد کیا لیکن وہ بھی پھر نہیں مانے، اور ایٹ دا اینڈ وہ بادشاہ خود ہی فوت ہوا تو دوسرے بادشاہ نے چلو ان کو آزاد کر دیا، یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، چوتھا گروہ ایسا مذہبی لوگوں کا تھا کہ جو حکومت سے دور تھے اور وہ ایک علمی کاموں میں تھے، تو وہ حکمرانوں سے دور ہی رہتے تھے، اور وہ ٹھیک ہے کہ ایک بہتر کرنے کی وہ لوگوں کو کوشش کرتے رہے کسی حد تک، لیکن ظاہر ہے کہ 100% تو نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ معاملہ رہا۔ تو جناب اوور آل رزلٹ اس کا یہی آپ کو نظر آئے گا اسی ریسرچ میں کہ غلامی پھر بھی رہی۔ اچھا، جنہوں نے ایک جعلی فتوے کر کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جیسے کرتے رہے، تو اس میں انہوں نے تبدیلی کی، خاص طور پہ مکاتبت کے وجوب کا استحباب کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ہر غلام جو آزادی چاہتا ہے تو وہ معاہدہ کرے، اپنے آقا کو کہے کہ جناب میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو پلیز آپ کریں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن مجید کے حکم کے عین مطابق غلام آزادی حاصل کر لیتے تھے، یعنی انہوں نے جا کے خود حکومت میں لیا کے بلکہ مسجد میں اعلان کر دینا، لوگ خود ہی اس کا فنڈ اکٹھا کر کے وہ دے دیتے آقا کو اور غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ اور اگر آقا نہ مانے تو اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے کیس میں یہ ہوا، تو انہوں نے پکڑ کے اس آقا کو پکڑا اور اس کو لے کے اچھے خاصے کوڑے بھی مارے کہ تم غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ ایسے ہی عمل ہوتا تھا، لیکن اب یہ فتوے لوگوں نے ایسے ایجاد کر دیے کہ جناب یہ جو قرآن پاک میں مکاتبت ہے یہ جناب یہ فرض حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحب ہے، یعنی مستحب کا مطلب کہ یہ جناب ایک نیکی کا کام ہے، یہ کرے، لیکن اگر کرے آقا تو کوئی بات نہیں، تو پھر وہ غلامی رہے۔ ایک یہ تبدیلی کی انہوں نے۔ اچھا، غلاموں کی شادیوں کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا کہ غلاموں میں شادیاں کرواؤ، تو اس کے لیے بھی کہا کہ جناب یہ ایک نیکی کا کام ہے، مستحب کام ہے، نہ کرو تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ انہوں نے فتوے ایسے کر لیے۔ غلاموں کی آزادی کی تحریک کی شدت کا برقرار نہ رکھنا، یہ بھی ایک سلسلہ ہوا، یعنی جب ان کے فتوے ایسے آنے لگے تو لوگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جیسے غلام کو ہم آزاد کریں، اپنے غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا، اور جو دوسروں کے تو ان سے خرید کر ان کو آزاد کیا، تو یہ بھی سلسلہ ختم ہوا۔ ختم تو نہیں ہوا لیکن کم ہو گیا کہ یہ سلسلہ بھی ہوا۔ پھر جسمانی تشدد کے بارے میں جو شریعت میں احکامات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام پہ تشدد کرے گا تو اس پہ حکم ہوا کہ اس کو فوراً آزاد کرے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں نے وہ کیس عرض کیا کہ ایک صحابی اپنے غلام نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں تو آپ میں طاقت ہے لیکن اس سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو ہے اور آپ کو ایسی سزا دے گا۔ تو وہ صحابی جو ہے جنہوں نے یہ غلطی کی تھی تو وہ پیچھے دیکھا یہ آواز کس کی ہے، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ اسی غلام کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اب یہ کر لیا ورنہ یہی جہنم کی سزا آپ پہ آ جاتی۔ تو اس طرح سے اس میں
تھا، لیکن اب انہوں نے تبدیلی کیا کر دی کہ جناب ٹھیک ہے جناب یہ ایک نیکی کا کام ہے، یہ آپ تشدد نہ کریں، لیکن اگر کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ یہ اس طرح کے فتوے کیے لوگوں نے۔